بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ دیوبندی عالم، بلکہ دیوبندیوں کا مستند عالم، دیوبندیوں کے مسلک میں اس کو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کہا جاتا ہے، مولوی منظور احمد مینگل صاحب۔ آئیے وہ دیکھیں کہ وہ مولوی طارق جمیل صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ یاد رکھو، ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے۔ نہیں، غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا۔ مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لے، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف، اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، طارق جمیل سے اچھے استعداد والے میرے شاگرد خدا کی قسم موجود ہیں، اس سے اچھے میرے استعداد جو علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں۔ تو خطیبی کی بات کر رہا، تو خطیبی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ تبلیغی جماعت سے ہٹا ہوا۔ آپ نے دیکھا ابھی اس کا بیان بھی تبلیغی جماعت نے نہیں محترم، آپ نے سماعت کیا کہ مولوی منظور احمد مینگل صاحب کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ اور آگے انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خطیب ہے، بلکہ وہ مستند عالم نہیں، خطیب ہے عالم نہیں۔ اب دیکھیں، خود آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ دیوبندی علماء کی نظر میں وہ مستند عالم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی تقریر سننا اور اس کو عالم حق ماننا، یہ بالکل سراسر جو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ان کی جہالت ہے۔ ناظرین مطلب آپ نے خود سماعت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خطیب ہیں، بلکہ مستند عالم نہیں ہے۔ اور آگے وہ مولوی منظور احمد مینگل صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ہمارے قیمتی ساتھی تھا۔ مولانا طارق جمیل کے خلاف کتاب لکھی گئی، وہ کیوں لکھی گئی؟ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس کے اوپر کتاب لکھی گئی، اور علماء عرب نے، حتیٰ کہ مکی حجازی نے اس کے اوپر فتوائے کفر بھی لگائی۔ مولوی مکی حجازی نے اس کے اوپر کفر کی فتویٰ بھی لگائی۔ اس کی ویڈیو کی لنک ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈسکرپشن میں آپ کو سینڈ کریں گے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی مکی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کی فتویٰ لگائی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ مولوی جو ہے منظور احمد مینگل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا قیمتی ساتھی تھا، لیکن وہ اب قیمتی ساتھی بھی نہیں رہا، اور مولوی طارق جمیل صاحب کے خلاف کتابیں لکھی گئی۔ ایک کتاب کا نام جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، یہ ایک کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو انہوں نے نام بتایا کلمۃ الہادی الی سواء السبیل، یہ کتابیں مولوی طارق جمیل صاحب کے خلاف لکھی گئی۔ جی ناظرین محترم، آگے انہوں نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچی روایات بیان کرے، کچی باتیں بیان کرنا،
مولوی طارق جمیل صاحب کی یہ عادت ہوتی ہے، جبکہ علماء دیوبند کا جو یہ مستند عالم ہے، اور علماء دیوبند کی نظر میں شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میرے ایک شاگرد نہیں، ایک طالب نہیں، 100 بھی نہیں، 200 بھی نہیں، بلکہ کئی لاکھ طالب ہیں، لاکھ شاگرد ہیں اس مولوی منظور احمد مینگل صاحب کے، خود انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک، علماء دیوبند کے نزدیک، یہ مولوی طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک کچی روایت بیان کرنے والا ایک خطیب ہے، مستند عالم بھی نہیں ہے۔ اور آگے جو انہوں نے ایک لفظ، ایک جو پوائنٹ ارشاد فرمائی، جو کلمات ارشاد فرمائے، جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ یہ تھے کہ تبلیغی جماعت نے بھی اس کا بیان اب نہیں کرایا، یعنی کہ مولوی طارق جمیل صاحب کی حقیقت جو ہے، اس کی اصلیت جو ہے، اس کے علم کی جو علم کا اندازہ جو ہے، وہ اب علماء دیوبند کے سامنے بھی آ گیا، اس لیے انہوں نے تبلیغی جماعت والوں نے بھی مولوی طارق جمیل صاحب کا اب بیان نہیں کرایا۔ ناظرین محترم، یہ تھی علماء دیوبند کی نظر میں مولوی طارق جمیل صاحب کی حقیقت، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو علماء دیوبند کی نظر میں مولوی طارق جمیل صاحب مستند عالم نہیں ہیں بلکہ ایک خطیب ہیں۔ ناظرین محترم، میں ایک بات اور عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مالک رب ذوالجلال ایسے لوگوں سے اپنی حفظ امان عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جو مستند عالم نہ ہو، اس کی تقاریر، اس کے جو بیان ہیں ہم نہ سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک رب ذوالجلال ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہم سب کو پکی سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔